میں ڈگی میں لے آؤ، تب تک کلاس شروع کر لینا. ہاں چابی میرے پاس نہیں ہے، یہ داؤد کے پاس یا کسی کے پاس ہوگی. اس کا ہے نا کیمرہ. ٹھیک ہے خیر ہے، آپ میرا لیپ ٹاپ لے آئیے، اس میں ہو جائے گی انشاءاللہ. جی الحمدللہ رب العالمین. آواز آ رہی ہے؟ کلیئر آواز؟ اچھا جی، ٹو مچ ڈسٹورشن. صفی آواز کلیئر نہیں ہے. چلے آپ لیپ ٹاپ لیں، اس میں صحیح چلی جائے گی آواز. آپ لیپ ٹاپ لیں. جی کچھ تو سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اب وہ میرے خیال ہے ساکٹ کا مسئلہ ہے. چلے جی. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی کیسی آواز؟ کیمرہ ابھی چھوڑ دیں، کیمرے کے لیے دوسرا لیپ ٹاپ آ رہا ہے، پھر اس سے کنیکٹ ہو جائے گا. لیکن آواز سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس ابھی اتنا کافی ہے. لیپ ٹاپ چینج ہوگا، آواز ویڈیو دونوں صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جی، لانگ ٹائم آپ سب سے کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کی پڑھائی آپ کی تعلیم صحیح چل رہی ہوگی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم اپنا جو اس کورس کا پہلا پارٹ تھا، اصول تفسیر یا کہہ لیجیے قرآن کے حوالے سے کچھ معلومات جو کہ بہت اہم ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے. کہ بہت سی کنفیوژن قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ رہ جاتی ہیں، تو وہ پہلے کلیئر ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں. اور یہ بہت ایک بیسک سی معلومات تھی جو میں نے آپ کو دی تھی. باقی علوم القرآن پہ قرآن کے علوم میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. اتنی موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں عربی کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ انشاءاللہ جب 2-4 سال پڑھیں گے پھر انشاءاللہ آپ لوگ کو پڑھائی جائیں گی. ابھی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. تو آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ اپنی تفسیر قرآن کی جو تفسیر ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور ہمارے اس سیمسٹر میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو مکمل افہام و تفہیم کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے. ہمیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے، مقصد ہے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہماری جو پیس ہے وہ تھوڑی سی فاسٹ ہوگی. ایک منٹ یہ لیپ ٹاپ کنیکٹ ہو جائے. جی تو کراچی کا کسی نے پوچھا تھا. کراچی میں الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں. بہت زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا، بہت تباہی ہوئی ہے گھروں میں، کاروبار میں، دکانوں میں، بیسمنٹس وغیرہ خاص طور پہ بہت پانی گیا. بہرحال اللہ کی ایک یہ تنبیہ تھی سب کو کہ پانی نہ رکتا تو شاید آدھا کراچی ڈوب چکا ہوتا، سینکڑوں ہزاروں لوگ مر جاتے. جی یہ لیجیے. آپ کیا کریں گے ابھی اس کو؟ آپ مجھے وہ بنا دیں نا. میں کیا کھول جوائن اے میٹنگ آئی ڈی
آ رہی ہوگی آئی ڈی. کسی کے پاس ہماری کلاس کی آئی ڈی ہے؟ آئی ڈی مجھے میسج کر دیں. آئی ڈی یہاں پہ میسج کر دیں, کلاس آئی ڈی. یہ آ گئی 8009088820. صحیح ہے نا؟ اب تک تو حفظ ہو جانی چاہیے صفی بھائی. ہیں اب یاد کر لو. ایک ہی آئی ڈی چلتی ہے نا. چلے مجھے آپ چلو اس کو بند بھی کر دیں, اس کی وائس. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ میں ہوسٹ ہوں نا, مجھے میسج کر سکتے سب. میسج تو نہیں آ رہا مجھے کسی کا. بند کیا کھول دیں, ہوسٹ اونلی کریں. ہوسٹ اونلی ہاں دیکھیں کو ہوسٹ کا آپشن ہے اس میں. ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس میں. آپ کو ہوسٹ بنا آ گیا آ رہا ہے میسج آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے آ رہی ہے جی. آ رہی ہے کلیئر ہے آواز؟ چلیں جی. تو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے. وقت ویسے ہی کافی نکل گیا ہے ہمارے پاس, صرف آدھا گھنٹہ ہے, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ زیادہ کور کر لیں. اور پھر جو آپ لوگ کے سوالات ہوں گے اینڈ میں انشاءاللہ اس کو ہم لے لیں گے. چلیں جی. سورۃ الفاتحہ مکیہ. سورۃ الفاتحہ مکیہ. سب سے پہلے سورہ فاتحہ جو کہ مکی صورت ہے, اس کا ہم اس کی تفسیر کو پڑھیں گے. اور سورۃ الفاتحہ, ریڈ لائن آ رہی ہے, نیٹ سلو ہے. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ ریڈ لائن آ رہی ہے تو چھوڑ دیں بس. آواز تو آ رہی ہے نا, آواز آنی چاہیے, ویڈیو بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے بس. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے. مکی صورت کا ہم نے پڑھا تھا کہ مکی صورت جو ہوتی ہے وہ صورت ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو. جو ہجرت سے پہلے نازل ہو. اس کا نام سورہ فاتحہ کیوں ہے؟ پیپر پین پکڑ لیں, نوٹس بنانا شروع کر دیں. بہت اہم باتیں پتہ چلیں گی آج سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ کو, جو شاید آج سے پہلے کبھی نہ پتہ چلی ہو. سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے, یہ ہم نے پہلے بتایا تھا, کیونکہ یہ کھولنے والی ہے. کس چیز کو؟ یہ قرآن کو کھولنے والی ہے. ٹھیک. قرآن کی پہلی سورت جو ہے آپ کی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن کو کھولنے والی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک. اس سورت کے تقریباً 20 نام ہیں. یہ ہم نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ جب ہم علوم القرآن پڑھ رہے تھے, اصول تفسیر پڑھ رہے تھے, کہ ایک سورت کے کئی نام بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک سورت کے کئی نام رکھنے کی کیا وجہ بتایا؟ ایک سورت کے کئی نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟
کہیں نہ اس کی فضیلت اس نام کو میسج آ جاتا ہے نہیں میسیجز آ جاتے ہیں ٹیکسٹ پبلکلی ہو گیا نا آپ کو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار چلو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے جی
تو ہم نے بتایا کہ جی تقریباً سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں، اسی میں سے ایک نام ہے ام القرآن ام الکتاب، ام القرآن ام الکتاب۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی ام القرآن ام الکتاب، ام کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اصل کو، کسی بھی چیز کی اصل کو ام کہا جاتا ہے۔ ام عربی زبان میں والدہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی ایک عجیب سی ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی زبانیں ہیں نا، ان میں جو ماں کا لفظ ہے، کون سا لفظ؟ والدہ کا لفظ۔ ان سب زبانوں میں جب والدہ کو ایک لفظ پکارا جاتا ہے تو اس میں میم ضرور آتا ہے، ٹھیک؟ جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں ماں، اماں، امی، ہاں، عربی میں اسی طرح ام ہے، ٹھیک؟ انگلش میں کیا ہے؟ مدر، ہاں، مامی، اس طرح کے بہت سارے نام لوگ بولتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں ایک عالم دین نے بتائی، بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی کہ میم سے جو ہے وہ ماں کا نام کئی زبانوں میں آتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ ام القرآن کہا، یہ اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کا متن ہے، قرآن کا متن ہے، قرآن کا متن، اور یہ جو پورا قرآن ہے یہ اس متن کی شرح ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا متن ہے اور یہ اس قرآن کی شرح ہے، اس متن کی شرح ہے، پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ بات سمجھ آئی کہ یہ ٹیکسٹ ہے، ٹھیک؟ ٹیکسٹ، متن از ٹیکسٹ اور قرآن اس کی شرح ہے، صحیح؟ متن کہتے ہیں اوریجنل ٹیکسٹ کو، کہ بھئی یہ بات کہی ہے، شارٹ اینڈ کنسائز، اور اس کی پھر ایکسپلینیشن کیا ہے؟ وہ پورا قرآن ہے، صحیح؟ جیسے احادیث ہوتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا ایک ہے صحیح البخاری، ایک تو ہے صحیح البخاری، پھر ایک ہے شرح صحیح البخاری، صحیح بخاری کی شرح، تو وہ پھر ایکسپلینیشن ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری تو 2 والیومز میں 4-5 ہزار حدیثیں ہیں اس کے اندر، لیکن بعض اوقات جو شرح ہوتی ہے وہ کئی والیومز پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، قرآن ان اٹ سیلف ایک متن ہے، صحیح؟ تو قرآن کی پھر شرح ہے، کیا ہوتی ہے؟ تفاسیر ہیں، جو قرآن کی ایکسپلینیشن ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں، علم کہتے ہیں جو تفسیر یہ جو فاتحہ ہے نا، سورۃ الفاتحہ، یہ خود متن ہے قرآن کا، اور قرآن اس متن کی شرح ہے۔ پورا قرآن، in other words، قرآن پورے قرآن ایکسپلینیشن ہے کس کی؟ سورۃ الفاتحہ کی، سورۃ الفاتحہ کی۔ جی آواز کٹ ہونے سے پہلے بتا رہا تھا کہ ایک سورت کے اتنے سارے نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ سورت کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اس کی ایٹریبیوٹس تو نہیں کہیں گے، اس کی فضیلت، اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کئی نام ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت، اہمیت کئی زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نام بہت زیادہ ہیں، صحیح؟ شرح کا مطلب ایکسپلینیشن، صحیح؟ اچھا اب یہ کیسے ہے؟ یہ متن ہے اور یہ ٹیکسٹ ہے اور قرآن اس کی ایکسپلینیشن ہے، کیسے؟ پورے قرآن میں 6 مضامین ہیں، کتنے؟ پورے قرآن میں 6 مضامین ہیں، 6 ٹیکسٹ آف قرآن، 6 ٹیکسٹ یا 6 ٹاپکس آف قرآن۔ نمبر 1 توحید، پورا قرآن ان 5 مضامین کے ارد گرد گھومتا ہے۔ توحید، جس میں آپ کہہ لیجئے توحید کو اثبات، توحید کو ثابت کرنا،
اور شرک کو باطل قرار دینا، توحید کا اثبات کرنا اور شرک کو باطل قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ پہلا ٹاپک ہے۔ دوسرا، حیات بعد الممات which means life after death، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں قرآن بتاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک موضوع ہے، مضمون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، وہ اتنی مؤثر دعوت تھی پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ حیات بعد الممات پہ ایمان نہیں تھا، کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا ہے، یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی ان کو۔ تیسرا احکام ہے، احکام، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا، نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا، یعنی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیوہ، نکاح، طلاق، یہ تیسرا ٹاپک ہے۔ چوتھا ٹاپک ہے منعم علیہم کا ذکر۔ انبیاء کرام کے قصے، منعم علیہم کا ذکر، انبیاء کرام کے قصے۔ جی، منعم علیہم، یہ پبلکلی لکھ دیجئے، منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا ذکر۔ اور پانچواں مغضوب علیہم لوگ اور ان کے قصے۔ اچھا، تھرڈ آپ کو بتایا تھا احکام، تو احکام اپنی جگہ ہیں، اور ایک سکس جو ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ٹھیک، تو نمبر 1 توحید، ریپیٹ کر رہا ہوں جی، سب غور سے سنیں، میسج ٹائپ کرنے سے رکیں۔ توحید، دوسرا حیات بعد الممات، لائف آفٹر ڈیتھ، 3 احکام، 4 منعم علیہم لوگ، انبیاء، رسل، اولیاء، شہداء، صدیقین، وہ اور ان کا ذکر۔ نمبر 5 انبیاء، نمبر 5 مغضوب علیہم لوگ، اور نمبر 6 امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ 6 مضامین ہیں قرآن کے، یہ 6 مضامین ہیں قرآن کے۔ منعم علیہم لوگ،
جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی the blessed ones, the chosen ones، یا پھر آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جن پہ اللہ کی نعمتیں آئیں، صحیح، اور مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ لوگ اور ان کا ذکر، اور آخری امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور سورۃ الفاتحہ میں یہ 6 کے 6 مضامین موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ میں یہ 6 کے 6 مضامین موجود ہیں۔ ٹھیک، اللہ، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سے مراد یہ سورہ فاتحہ، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب کے سامنے قرآن موجود ہے؟ کیا بسم اللہ کے آگے آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، کچھ لوگ کہیں گے ہاں اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ٹھیک، تو جن لوگوں نے اس کا حصہ بنایا ہے انہوں نے اس کو آیت نمبر 1 قرار دے دیا، ٹھیک، اور جن لوگوں نے اس کو حصہ نہیں بنایا انہوں نے اس کو آیت نمبر 1 قرار نہیں دیا۔ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں کسی اور طرح بنتی ہیں، اور دوسروں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں کسی اور طرح بنتی ہیں۔ ٹھیک، بہرحال یہ ایک ڈیٹیلڈ مسئلہ ہے کہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بس آپ یہ اس بات کو چھوڑ دیں، حصہ ہے یا نہیں، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا نا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا، آپ لوگ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے ہر سورت کے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے اس کی ابتدا نہ کی جائے وہ مقطوع ہے، وہ ٹوٹا ہوا کام ہے، وہ انکمپلیٹ کام ہے، صحیح، تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورہ فاتحہ میں ایک بہت اہم آپ سب کو درس ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ دعا کیسے مانگنی۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، ہاں، اس کو سورت مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سورت مسئلہ۔ سورت مسئلہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے اپنا حلف وفاداری کہ اللہ میں تیرا ہوں، ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ پہلے حمد و ثنا،
پھر اپنی اللہ کے ساتھ وفاداری دکھانا کہ اللہ میں تیرے ساتھ کتنا لویل ہوں، بتانا کہ اللہ تجھی سے مانگتا ہوں، کہ اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ہی بندگی میں ہوں. پھر دعا مانگنا. تو یہ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں. جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، پھر اللہ سے مانگیے. دعا کا آغاز کرتے ہیں پہلے کیجئے یا رب لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، یا رب لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، یا رب لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. یہ دعائیں اللہ کے لیے مانگنا. صحیح. لک الحمد اولہ وآخرہ، لک الحمد کلہ. یہ ساری دعائیں اللہ کے لیے پہلے حمد و ثنا کریں، پھر انسان کو چاہیے کہ دعا مانگے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات یاد رکھیں، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم ہے. اب یہ جو سے کا ترجمہ ہے یہ کہاں سے آیا ہمیں، یہ کون بتائے گا؟ عربی میں تو اسم ہے اور اللہ ہے، نام اور اللہ. جی با سے آیا. تو با کے عربی میں کتنے معنی ہیں؟ با حروف جر میں سے ہے، اس کے تقریباً 10 سے اوپر معنی آتے ہیں. ایک حرف کے 1 لیٹر ہے یہ، اس کے عربی میں 10 سے اوپر معنی ہے. صحیح. تو اس میں سے معنی ہے یہ ساتھ کے مدد مانگنے کے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ. اور اس میں نا ایک فعل بھی چھپا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ پیتا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ اترتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ چڑھتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ نکلتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ چلتا ہوں. یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. اس لیے اس دعا میں یا کہہ لیجئے اس بسم اللہ جس کو بسملہ کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسملہ. اس بسملہ میں کوئی بھی ایسا فعل کیا، کیونکہ اگر کر دیا جاتا تو یہ اس کے ساتھ اسپیسیفک ہو جاتا، لیکن چونکہ بسم اللہ یا بسملہ ہر کام میں ہر وقت پڑھنی ہے، تو جو کام انسان کر رہا ہے وہ دل میں اس کا ارادہ کرے اور دل میں ہی اس کو پڑھ کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے. اللہ تیرے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جار مجرور کا متعلق ہے. یہ انشاءاللہ جب آپ نحو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن ہے اور رحیم ہے، الرحمن ہے اور رحیم ہے. یہ دونوں ورڈ جو ہیں رحمان اور رحیم، یہ اللہ کی صفت رحمہ سے نکلا ہے، اللہ کی صفت رحمہ سے نکلا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہے بے انتہا مہربان، بے انتہا مہربان. اور رحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا. رحمان بے انتہا مہربان اور رحیم بار بار رحم کرنے والا. کیا مطلب؟ اللہ مہربان سب کے ساتھ ہے. یہ فرق
ایک فعلان کے وزن پہ اور ایک فعیل کے وزن پہ. جی تو اس کا ایک فرق یہ ہے کہ اللہ رحمان جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، نیکوں کے ساتھ بھی ہے، بروں کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے اللہ رحمان، سب کو دیتا ہے اللہ، دنیا بھی سب دیتا ہے اور دنیا اللہ سب اللہ سب کو دیتا ہے. ٹھیک، لیکن رحیم جو ہے اللہ وہ صرف مومنین کے ساتھ ہے. اسی طرح یہ دو فرق ہو گئے. ایک دوسرا فرق بھی آ گیا کہ اللہ رحمان دنیا میں ہے اور رحیم اللہ آخرت میں ہوگا. یعنی آخرت میں اللہ کی صفت رحمت صرف مومنین کے ساتھ ہوگی، جو اللہ پہ ایمان لائے ہوں گے انہی کے ساتھ اللہ کی صفت رحمت آئے گی، پھر کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی. دنیا میں تو آپ لگا لیں کوئی کافر اگر مر جائے ریسٹ ان پیس، ہاں یہ چیزیں آپ لگا لیں جو کہ جائز نہیں ہے. کسی بھی نان مسلم کو مر جائے تو کہنا مے ہی بی ریسٹ ان پیس، اللہ اس کو سکون عطا کرے، یہ جائز نہیں ہے ایسا کہنا. ایک غیر مسلم کے لیے اس کی موت پہ یا موت کے بعد کوئی دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا. صحیح. تو اللہ دنیا میں رحمان ہے سب کے ساتھ اور آخرت میں رحیم ہوگا مومنین کے ساتھ. صرف جو اللہ کا لفظ جلالہ ہے، یہ جو لفظ ہے نا اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں لفظ جلالہ، لفظ اللہ. سوال آ رہا ہے مشرک کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر تو وہ بالکل اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ شرک اکبر کرتا تھا، شرک اکبر کرتا تھا، اور وہ ایک تو ہے نا کلمہ گو مشرک اور ایک ہے بالکل مشرک، تو اس مشرک کی تو بالکل نہیں پڑھی جا سکتی. آواز آ رہی ہے؟ ہو گئی کلاس میں واپس؟ جی آ رہی. ایک ہے جو کلمہ گو مشرک نہیں ہے، اس کا تو آپ بالکل نہیں پڑھ سکتے نا. جو کلمہ گو مشرک ہے، اب وہ دیکھیں وہ شرک اکبر کرتا تھا، کیا علم تھا اس کے پاس نہیں تھا، تو اگر شرک اکبر بڑا شرک کرتا تھا، یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ عقیدے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کی نماز جنازہ میرے ناقص علم کے مطابق نہیں پڑھی جا سکتی. کیا غیر مسلم کے لیے انا للہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ عالم، یہ ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے. میرے علم کے مطابق غیر مسلم کے لیے انا للہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا مرنا آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا، آپ کے کسی کام میں مسئلہ آ گیا، تو پھر آپ اپنے لیے انا للہ پڑھ سکتے. انا للہ پڑھنا یہ مصیبت کے وقت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومنین وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ایمان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اگر کسی کے مرنے سے آپ کو کوئی مصیبت آ رہی ہے پھر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. صحیح. لفظ اللہ جو ہے لفظ جلالہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. بات یاد رکھیے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی اور کا نام آپ اللہ نہیں رکھ سکتے. ہمیشہ آپ نے عبداللہ ہی کہنا ہے. اچھا یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے. اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، تو یہ کہ یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے، ذاتی نام ہے. صفاتی نام کیوں نہیں رکھا؟ صفاتی نام ایٹریبیوٹس والا نام. بات سمجھ لیں کہ صفاتی نام میں شرک کی گنجائش ہو سکتی ہے، کسی کے پاس شرارت کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ ایٹریبیوٹ کسی اور کے اندر پایا جا سکتا ہے، لیکن لفظ جلالہ، لفظ اللہ میں جو ہے الوہیت کا معنی، وہ کسی اور میں پایا جا ہی نہیں سکتا. یہ لفظ اللہ ہے.
اسی طرح لفظ رحمان ہے، لفظ رحمان ہے تو صفاتی نام، لیکن اس کا استعمال اس طرح ہوا کہ یہ اللہ کا ذاتی نام بن گیا، اس لیے ہم رحمان بھی غیر اللہ کو کس نہیں کہہ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ رحمان ہے۔ اسی لیے رحمان کے پیچھے بھی عبد لگانا ضروری ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اور رحیم کیا ہے؟ رحیم اللہ کا صفاتی نام، یہ ذاتی نام نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی عبد اگر لگایا جائے تو بہتر ہے۔ الف لام میم کے ساتھ اگر رحیم پڑھ رہے ہیں تو پھر عبد لگایا جائے، لگانا چاہیے، ورنہ ایک انسان رحیم ہو سکتا ہے، اللہ نے اپنی صفات اپنے بندوں میں رکھی ہیں، لیکن وہ اللہ والی صفات نہیں ہے۔ جیسے انسان رحیم ہو سکتا ہے، رؤوف ہو سکتا ہے، دل کا نرم ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا، لیکن لفظ جلالہ لفظ اللہ میں اس کا کوئی شیبہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آج یہاں تک بس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ، باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ کل ہماری کلاس 7 سے 8 بجے ہے انشاءاللہ، سیم ٹائم سیم پلیس، سی یو ٹمارو، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔